دلیل ہوتی ہے. آج ہم کلاس لیں گے اہل حدیثوں کی. یہ صاحب سمجھتے ہیں صاحب ہمارے سوا سب گمراہ، کسی کو قرآن حدیث آتا نہیں. امام اعظم کو کہاں حدیث آتی ہے، امام شافعی کو کہاں حدیث آتی ہے. سب سے بڑے حدیث جاننے والے تو یہی 14ویں صدی میں پیدا ہو گئے انگریزوں کے آنے کے بعد، ورنہ وہ بڑے بڑے امام جن کی امامت کی قسمیں کھائی جاتی ہے ان کو قرآن حدیث نہیں آتا ہے، ان کو آتا. انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث. اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پر چلنے والا. اس میں یقیناً اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میں آخری میں بولنے کا چانس دوں گا، آخری میں بول سکتے ہیں. آپ اتنا ہی سوچو آپ کے جماعت کا نام قرآن حدیث کے مطابق ہے کیا؟ قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ نہیں ہے، 100% نہیں ہے. اہل حدیث مطلب حدیث پہ چلنے والا. تم ایک ایسی آیت دکھا دو جس میں نبی نے کہا ہو کہ میری حدیث پر چلو. نبی نے کبھی نہیں کہا میری حدیث پر چلو، نبی نے ہمیشہ کہا میری سنت پہ چلو. سبحان اللہ. چیز ہے، حدیث الگ چیز. اب اس کو میں سمجھاتا ہوں اگزامپل دے کر. دیکھو یہ روڈ ہے، یہاں سے رات دن گاڑیاں گزرتی ہیں، سب کو معلوم ہے یہ رستہ ہے. لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں سے کوئی 1-2 بار گزرے تو کوئی اس کو راستہ کہے گا؟ نہیں کہے گا. جہاں سے کبھی کبھار کوئی 1-2 لوگ گزرے اس پر راستے کا اطلاق نہیں ہوگا. جہاں راتوں دن لوگ گزرتے ہوں اسے راستہ کہتے ہیں. تو سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی چلے، چلنے کا حکم دیا، صحابہ چلے، صحابہ نے چلنے کا حکم دیا. حدیث جو ہے وہ راستے کے مقابلے میں نہیں ہے. حدیث کو راستہ نہیں کہا جا سکتا ہے. نبی نے کبھی نہیں فرمایا کہ میری حدیث پہ چلو. سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب امت میں فساد ہو، امت میں جھگڑے ہو جائیں تو تم لوگ میری سنت پہ چلنا. سبحان اللہ. من تمسک بسنتی، نبی نے یہ نہیں کہا من تمسک بحدیثی. حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے. اچھا آج میں حدیث سمجھا دوں گا. حدیث 4 باتوں کو بولتے ہیں. نبی نے جو کچھ کیا سب حدیث، جو کچھ کہا سب حدیث. نبی کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، نبی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، سب حدیث. اور نبی کے جو ذاتی اوصاف ہیں، بالے مبارک ایسے تھے، آنکھیں مبارک ایسی تھی، دندان ایسے تھے، فلاں فلاں چیزیں ایسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک ایسے تھے، یہ سب حدیث ہے. اب اہل حدیث بننے میں نقصان یہ ہے کہ جن حدیثوں کا حکم ختم ہو گیا ہے ان پر بھی عمل کرنا پڑے گا. جو حدیث نبی کے ساتھ خاص ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا. اہل حدیث بننے میں یہ نقصان ہے کہ تمام حدیثوں پر عمل کرنا پڑے گا اور تمام حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا. نبی کے اوپر 6 وقت کی نمازیں فرض تھی، یہ حدیث ہے. نبی نے 11 مرتبہ شادیاں کی، یہ حدیث ہے. اب کون سا مائی کا لال اہل حدیث ہے جو اس حدیث پہ عمل کر کے دکھائے؟ اور نہیں ہے تو اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا چھوڑ دو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو ہم سنی ہے، سنت پہ چلتے ہیں، اہل حدیث تھوڑی ہے. ہم حدیث پہ چلیں گے نہیں، ہم اسی حدیث پر چلیں گے جو سنت کے مطابق ہو. حدیث تو بہت ہے، حدیث تو بہت ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیثیں لکھ دی. ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ حدیث کا معنی اور مفہوم بتائیں. اس حدیث سے کیا مراد ہے یہ امام بخاری کی اہلیت نہیں تھی. یہ کام مجتہد کا تھا، یہ کام فقیہ کا تھا جو انہوں نے کیا. اب میں آپ کو بتاؤں حدیثیں کیسی کیسی ہیں. دیکھو صحیح بخاری جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے بڑا ہے، جس کی یہ لوگ گینگے ہانکتے دکھاؤ بخاری میں، دکھاؤ بخاری میں. تو اس بخاری میں امام بخاری نے ایک باب باندھا. ایک باب میں کئی کئی حدیثیں ہوتی، اس کو باب کہتے ہیں. ایک کتاب ہوتی ہے اس میں کئی کئی باب ہوتے ہیں. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا. مولانا یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ انہی کی لائبریری میں جا کر کتاب دیکھ لو بخاری شریف. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استنجا کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں کسی کا اختلاف ہی نہیں.
لیکن پھر بھی یہ لوگ بیٹھ کر پیشاب کیوں کرتے ہیں؟ بیٹھ کر استنجا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بیٹھ کر استنجا کرنا سنت ہے، کھڑے ہو کر استنجا کرنا حدیث ہے۔ حدیث الگ ہے، سنت الگ ہے۔ حدیث الگ ہے، سنت کہتے ہیں عملی تواتر کو۔ تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہے لیکن سنبھال لو۔ سنت کہتے ہیں عملی تواتر کو، جس پہ اس کثرت سے عمل کیا گیا ہو۔ اگزامپل سمجھو، وضو میں کلی کرنا کیا ہے؟ ارے بولو تھوڑا یار۔ لیکن نبی نے وضو کے بعد اپنی زوجہ کو بوسہ بھی لیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اپنی بیویوں کے نبی نے بوسے بھی لیے۔ اب کوئی مسلمان کسی دن وضو میں کلی نہ کرے تو نماز میں اسے لگتا ہے یار کچھ تو کمی رہ گئی، ایسا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کوئی اپنے بیوی کو بوسہ نہ لے تو اسے کیا ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے سنت چھوٹی؟ نہیں، وہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ اب سنی کیا کرتا ہے؟ اچھے سے وضو بنا کر مسجد میں جاتا ہے، اور جو حدیث پہ عمل کرنے والا ہے وہ وضو کے بعد بیوی کو ڈھونڈتا ہے کہاں ہے بیوی، تاکہ اس کا بوسہ لوں، حدیث پہ عمل ہو جائے، پھر جا کر نماز پڑھوں۔ اب آج کے بعد کوئی غیر مقلد اگر بیٹھ کر استنجا کرے تو خدا کی قسم اسے کھڑا کرنا، بولنا تو ایک حدیث ایسی دکھا، صحیح حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے بیٹھ کر استنجا فرمانے کا حکم دیا ہو، اور آپ اسے بخاری کی حدیث دکھانا کہ دیکھو بخاری میں کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی حدیث ہے۔ ارے تم تو جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو، ان کو سچا اہل حدیث ہم لوگ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بیٹھ کر استنجا کرے تو ان کو کھڑا کر دیا کرو۔ اب آپ کے سمجھ میں کیا بات آئی؟ حدیث سمجھنے کے لیے تین باتیں ضروری۔ حدیث سمجھنے کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں؟ تین باتیں۔ اچھے سے سنو۔ نمبر ایک، یہ بات نبی نے کہی یا نہیں کہی اس کی گارنٹی کیا؟ تو یہ کام کون کرے گا؟ محدث کرے گا۔ یہ کام امام بخاری، امام مسلم کرے گا۔ سیکنڈ نمبر، اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ مطلب ایک ہی ہے یا دو چار مطلب ہے؟ چونکہ نبی کی ایک بات کے کئی کئی مطلب ہوتے ہیں۔ تھرڈ نمبر پہ، اس حدیث کے مطابق مجھے عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ تین کام حدیث کی تحقیق کے لیے ضروری ہے۔ حدیث کی تحقیق کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، یہ نبی کا فرمان ہے یا نہیں؟ سیکنڈ نمبر پہ، نبی نے جو فرمایا اس میں میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں؟ تھرڈ نمبر پہ، اس کا جو معنی میں سمجھ رہا ہوں وہی معنی ہے یا کوئی اور معنی ہے؟ یہ تین باتیں ضروری ہیں۔ تو سنو، امام تم لوگ بخاری کرتے ہو، امام بخاری نے صرف حدیثیں لکھا، بتایا نہیں کہ یہ حدیث کا حکم باقی ہے یا نہیں، یہ حدیث منسوخ ہے یا جاری ہے۔ امام بخاری نے یہ نہیں بتایا اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ وہ محدث تھے، ان کا کام تھا صرف حدیث لکھنا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ہر ٹائپ کی حدیث انہوں نے لکھی۔ کھڑے ہو کر نبی نے کبھی پیشاب کیا، امام بخاری تک یہ بات پہنچی، انہوں نے لکھ دیا۔ اب آگے وہ یہ نہیں لکھتے کہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا کام ہے صرف حدیث لکھ دینا۔ ان کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے۔ ابھی وہ اس مرتبے کے نہیں ہے جس مرتبے کے امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری کے اچھوں کو نصیب نہیں ہوا امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں تک پہنچنا۔ ان کا کام سے، اب سنو، نبی کے زمانے میں صحابہ ہی تو تھے۔ وہابی تھے یا صحابی تھے؟ جو ایمان نہیں لائے وہابی تھے، جو ایمان لائے وہ صحابی تھے۔ اب صحابہ کیا کرتے؟ ایک صحابی نے اسلام لایا، دیکھا نبی نے ایسے ہاتھ باندھا، زور سے آمین کہی۔ اب وہ بیچارے اسلام لا کر اپنے وطن چلے گئے۔ اب وہ زندگی بھر ایسی نماز پڑھتے رہے۔ اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ بعد میں نبی نے ایسے ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھا۔ نبی پہلے زور سے آمین کہتے تھے، بعد میں آہستہ کہتے تھے۔